نافذ العمل ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم اسلام آباد میں علامہ زاہد الراشدی صاحب نے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں ڈرتے ہوئے یہ بات انہوں نے فرمائی کہ اسلام آباد یہ فرنٹ لائن ہے، عملاً ہے، لیکن فرنٹ لائن کا کردار نظر نہیں آ رہا۔ اسلام آباد میں فرنٹ لائن کا کردار اپنانا لازمی ہے اور ضروری ہے اور فرض عین ہے، اور پھر یہ تمام صوبوں کے اندر کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ صرف اسلام آباد کی حد تک تو ہمیں یہاں اسلام آباد میں چونکہ یہ صرف فیڈرل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹوری کے حدود تک ہیں، لیکن تمام صوبوں میں یہی چیز نافذ ہو چکی ہے۔ اور سب سے آخر میں خیبر پختونخوا، جناب عبدالرشید صاحب نے تفصیل کے ساتھ بات بتائی کہ خیبر پختونخوا کے گزشتہ دور میں اس کو بھیجا گیا تھا اور اسلامی نظریاتی کونسل سے واپس بھیج دیا گیا کہ یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، اس لیے اس وقت تو یہ پاس نہیں ہوا، لیکن اس وقت یہ وہاں سے بھی پاس ہو چکا ہے۔ محترم مشتاق صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ جماعت کی امارت کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور اس صوبے کا یہ بل، اس کے خلاف تحریک اٹھانا صوبائی سطح پہ صوبائی بل کے خلاف، یہ آپ کا کام ہے، اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ مشتاق صاحب نے بڑی تفصیل سے دیگر امور کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول کرائی، میں اس پہ زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مفلس نہیں ہے، پاکستان غریب نہیں ہے۔ ہمارے امیر اور ہمارے مالدار حکمرانوں نے ہمیں فقیر بنایا ہے، اور اس میں جہاں حکمران شامل ہے ہماری عدلیہ بھی، یہ بات بہت باری ہے، ہماری عدلیہ بھی اس کی بالکل پشتیبان ہے۔ میاں نواز شریف کے دور میں جب ان کے خلاف مقدمہ ہوا، صرف ان کے ذات کے خلاف نہیں تھا، 436 افراد کے خلاف تھا، اور آج تک سپریم کورٹ اس پہ بالکل بیٹھا ہوا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ہم درخواست پہ درخواست دیے جا رہے ہیں کہ وہ 436 افراد میں دوسروں کو بھی نکالیں اور اس میں دیکھیں کون کون مجرم ہے، پاکستان کی وہ مال کو، ثروتوں کو کون یہاں سے باہر لے گیا ہے۔ ہمیں اپنا پیسہ واپس مل جائے، ہمیں ایف اے ٹی ایف کی کسی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ورلڈ بینک کی، آئی ایم ایف کی، امریکہ کی، کسی ملک کے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مدد دینے والے بن سکتے ہیں، اور اس وقت یہ قانون سازی جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی کہ باہر سے سرمایہ آئے اور ہمارے ان عیش پرست، ان پرتعیش حکمران، اور یہ ماضی اور حال کے سب اس میں شریک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ان کے لیے ان کے تعیشات کا یہ دورہ رہے، اور اس کا اصل زر بھی قوم ادا کرتی رہے، اس کا سود بھی قوم ادا کرتی رہے، اور اس پہ یہ سانپ بن کر اس خزانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ حقیقی حکمران اپنے منتخب کر لیں، اور اس وقت بھی جو لیکیج ہے، جو سرمایہ بیرون ملک جا رہا ہے، اس کو روک دیا گیا، اس ملک کے اندر اتنی دولت ہے انشاءاللہ کہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس وقت میں اختصار کے ساتھ آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، تعلیم کے حوالے سے عدلیہ کے اندر جو بحث جاری ہے، یعنی یکساں نصاب تعلیم کے عنوان سے کچھ کام ہو رہا تھا، اور اس میں ہمیں خدشات اور تحفظات تھے کہ یہ یکساں نصاب تعلیم ہمیں چاہیے، لیکن ایسا نہیں چاہیے جو آپ بنا رہے ہیں، اور ہمیں اس میں یہ اور یہ تحفظات ہے۔ وہ تحفظات تو ایک طرف تھے، 2013 میں پشاور میں گرجا گھر میں واقع ہوا دہشت گردی کا، اور سپریم کورٹ نے اس کا سوموٹو ایکشن ایک قہر الہی ہمارے لیے بن چکا ہے، اور اس پہ 2014 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ نے شعیب سیڈل یک رکنی کمیشن بنا دیا،
اور اب 31 مارچ 2021 کو شعیب سڈل نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کر دی کہ یہ اقسام ثابت تعلیم، اس میں تو انگریزی کے اندر سبق ہے دی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، انگریزی میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ شعیب سڈل لکھتا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے وہ پیش ہو رہا ہے کہ یکسان ثابت تعلیم میں انگریزی جماعت میں بول رہا ہوں کس جماعت کی کتاب ہے، یہ لکھا سبق ہے دی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم۔ شعیب سڈل کہتا ہے سپریم کورٹ سے کہ اس سبق کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اچھا، یہ شعیب سڈل لکھتے ہیں کہ اردو کی کتاب میں حمد، نعت اور صحابہ کے واقعات، کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ شعیب سڈل کا کہنا ہے، اور سپریم کورٹ میں کوئی ایسا بھلے مانس نہیں کہ اسے کہے کہ تم مسلمان ہو یا کیا ہو، کہ تم یہ بات تمہاری زبان پہ اور تمہارے قلم پہ کیسے آ رہی ہے کہ مسلمان، اور یہ کیوں، وجہ کیا کہ یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں، اور غیر مسلم کتنے فیصد ہیں، اور پھر غیر مسلم خود آ کر کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ شعیب سڈل کہہ رہا ہے۔ اور پھر جون کے مہینے میں پیشی ہوتی ہے، اور شعیب سڈل تو تھوڑا پسپائی اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن ایک صاحبہ حینا جیلانی وہ پیش ہوتی ہے۔ ثاقب نثار تو پہلے کی بات ہے، رحمت بابا وہ تو اچھا، یہ اس وقت اس ملک کے اندر تعلیم کے ساتھ یہ کھلواڑ جاری، اور میں نے محترم میری جماعت سے بھی گزارش، تمام دینی جماعتوں سے میری گزارش ہے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں، ہماری پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور اس بات کا اہتمام ہو کہ سپریم کورٹ میں جب شعیب سڈل کی پیشی ہو تو پوری قوم کو شاہراہ دستور پہ موجود ہونا چاہیے، کہ سپریم کورٹ کو معلوم ہو جائے کہ قوم کے جذبات کیا ہیں اور یہ لوگ تم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ آخری بات میں نے کہی تھی، آخری بات ایک اور یاد آ گئی، یہاں پہ بات ہوئی ہے آرٹیکل 227 کی کہ ملک میں رائج قوانین کو قرآن و سنت میں درج احکامات کے مطابق بنایا جائے گا، اور کوئی قانون ان احکامات کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ کیا اس کا اطلاق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پہ نہیں ہوتا؟ یہ صرف سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ہیں؟ میں سپریم کورٹ کے ججوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا فیصلہ دیں۔ ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتا ہے اور وہ نچلے عدالتوں کے لیے وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے، جج میڈ لا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ تمام ہائی کورٹ اور نچلی عدالتوں کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے، یعنی یہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ اور اگر صوبائی اسمبلی اور سینٹ اور قومی اسمبلی قرآن و سنت کی منافی قانون سازی نہیں کر سکتے تو کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس آرٹیکل کے خلاف ورزی کرتے ہوئے قرآن و سنت کے منافی فیصلے دے سکتے ہیں؟ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ ثاقب نثار نے تو فیصلے میں لکھا تھا، ممتاز حسین شہید قادری کے فیصلے میں، کہ شریعت یہ تو فیڈرل شریعت کورٹ اور شریعت اپیلیٹ بینچ کا مسئلہ ہے، ہمارا تو مسئلہ، حالانکہ قصاص و دیت یہ پاکستان، تعزیرات پاکستان کے اندر بھی قصاص و دیت کا جو قانون ہے وہ قرآن و سنت کا قانون ہے، لیکن یہ قرآن و سنت سے جاہل سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ کہتا ہے کہ ہم تو فیصلہ اس پہ قانون پہ دیں گے، شریعت ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح 227 کا اطلاق سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہ ہوتا ہے، اسی طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ قرآن و سنت کی منافی نہیں ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے عین اس کے فیصلے ہونے چاہیے۔ ہماری عدلیہ اگر قرآن و سنت کی پابند ہو جائے،
پارلیمنٹ میں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن عملاً یہ نہیں ہو رہا. اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے اس پہ بھی بیدار ہوں, قوم کو بھی بیدار کریں, اور جو مسائل وہ اس وقت موجود ہیں ان تمام مسائل پہ ہم بیدار ہوں اور قوم کے اندر بیداری کی ایک لہر دوڑائیں, اور انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے کام ہوگا. مشتاق صاحب نے بات کہی ہے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ابھی تک نہیں بھیجا گیا اور حکومت اس انتظار میں ہے کہ جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں تو اس کے بعد قومی اسمبلی سے اسے پاس کر کے صدر کے پاس دستخط کے لیے بھیج دیں گے. لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ اس مسئلے پہ بھی اور دوسرے جتنے مسائل ہیں اس پہ بیداری کی ایک لہر ہو اور اللہ سے استعانت اور مدد اور توفیق طلب کریں. اللہ کی توفیق سے ہی سارے کام ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جی, بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ابراہیم صاحب. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کھانا ضرور کھا کر جائیں اور کھانے کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز کا انتظام بھی کیا گیا ہے. اختتامی آج کے اس پروقار تقریب کی اختتامی دعا کے لیے علامہ زید الراشدی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ دعا سے اختتام فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.